بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایز ابو 100 بلوں کی چھٹی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط کے آخر میں نے آپ کو ایک کتاب کے متعلق بتایا تھا۔ اس کتاب کو 16ویں صدی کے ایک ہسپانوی مورخ یعنی ہسٹورین جان روڈریگز نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دی کرونیکلز آف ایل کارنیرو۔ جان نے جب یہ کتاب لکھی تو اس وقت وہ بالکل ایک نوجوان لڑکا تھا کہ جو اسپین کے کانکوسٹاڈورز کے ساتھ ایمیزون کے جنگلات میں گھومنے کے لیے گیا تھا۔ اب یہ کانکوسٹاڈورز کون تھے یا ہسپانیہ کے لوگ ایمیزون کے جنگلوں میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اگر ابھی تک آپ نے پچھلی قسط نہیں دیکھی تو پہلے اسے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ صرف تبھی آپ کو آج کی یہ قسط زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ روڈریگز نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے جو ان لوگوں نے ایمیزون کے جنگلوں میں ایک شخص کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ بائی دی وے یہ واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات سننے کے بعد دریائے فرات سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اینی ہاؤ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے موئسکا نامی قبیلے کے ایک بادشاہ کو بادشاہ بننے کی رسم کے دوران دیکھا۔ ہمارے سمیت قبیلے کے سب لوگ ایک جھیل کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے سروں پر سونے کے تاج پہنے ہوئے تھے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ نے اپنے جسم پر پسے ہوئے سونے کا ایک پاؤڈر سا لگانا شروع کیا، اور وہ خود پر اتنا سونا چھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ سونا نہیں بلکہ نمک ہو۔ ہم نے اپنی پوری زندگی کبھی اتنا خوبصورت نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص یعنی بادشاہ ٹھوس سونے سے بنی ایک کشتی میں بیٹھ کر جھیل میں اتر گیا، اور آس پاس کھڑے لوگوں نے جھیل میں زمرد، یاقوت، قیمتی پتھر اور سونے کے ٹکڑے پھینکنا شروع کر دیے، اور ان کے پاس خزانے کی کوئی اتنی بڑی مقدار تھی کہ وہ پھینکے چلے جا رہے تھے اور جواہرات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ہم حیرت کے ساتھ کھڑے یہ تمام مناظر دیکھے چلے جا رہے تھے۔ اس رسم کے بعد جب وہ شخص جھیل سے نکلا تب وہ آفیشلی ان کا بادشاہ ڈکلیئر ہو چکا تھا، اور تب ہسپانویوں نے اس بادشاہ کا نام رکھا ایل دوراڈو یعنی دی گولڈن ون۔ اس بادشاہ اور سونے سے بھرے جنگل کی کہانی ہسپانویوں کی زبانی بہت تیزی کے ساتھ پھیلی، اور ہسپانیہ کے کئی کانکوسٹاڈورز نے سونے کی تلاش میں ان جنگلوں کا رخ کیا تاکہ اس جھیل کو ڈھونڈ سکیں کہ جن میں ٹنوں کے حساب سے ان لوگوں نے سونا پھینکا تھا، اور بالآخر 1537 میں ایک اور کانکوسٹاڈور ہرنین پیریز نے اس جھیل کو ڈھونڈ لیا۔ اور آپ سونے کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ کریں کہ وہ جھیل ملتے ہی ان لوگوں نے ڈبوں اور بالٹیوں کے ساتھ اس کا پانی نکالنا شروع کر دیا، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ تقریباً 3 کروڑ پاکستانی روپوں کے برابر کا سونا نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن جھیلیں ڈبوں اور بالٹیوں سے خالی نہیں ہوتی۔ لہٰذا تھک ہار کر ایک دن انہوں نے ہمت چھوڑ دی، مگر 50 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر سے کسی نے اس جھیل کا خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایک اور ہسپانوی کانکوسٹاڈور کے جس نے ڈبوں اور بالٹیوں کے بجائے یہ کام کیا کہ اس نے جھیل کے چاروں طرف ایک خندق کھدوا لی، اور اس ٹیکنیک سے واقعتاً جھیل کا پانی 20 میٹر کم ہو گیا، کیونکہ وہ پانی خندقوں میں لیک کر گیا، اور ایک مرتبہ پھر سے ان لوگوں کو سونے اور جواہرات سے بنے آرنامنٹس ملنا شروع ہو گئے کہ جنہیں وہ لوگ نکالتے چلے گئے۔ لیکن ان کا لالچ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے خندقوں کو مزید گہرے سے گہرا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خندقیں اتنی گہری کر دیں کہ وہ خندقیں ہی ان پر کولیپس کر گئیں، اور اس وقت ڈگنگ سائٹ پر کام کرنے والے تقریباً 100 مزدور خندقوں کے کیچڑ تلے دب کر ہلاک ہو گئے، اور جو مزدور بچ گئے انہوں نے مزید کھدائی کرنے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ لیکن تب تک وہ لوگ آج کے حساب سے پاکستانی 29 ارب روپے کا سونا جھیل سے نکال کر ریکور کر چکے تھے۔ پھر 2 سال کی خاموشی، اور 1898 میں ایک مرتبہ پھر سے کسی نے اس جھیل میں اپنا مقدر آزمانے کی کوشش کی، لیکن تب تک ٹیکنالوجی کافی ترقی کر چکی تھی، انڈسٹریل ایج شروع ہو چکی تھی۔ اب ڈبوں، بالٹیوں اور خندقوں کا دور نہیں تھا، لہٰذا اس مرتبہ ایک برٹش ایکسپلورر مسٹر ہارٹلی ناولز اس جھیل پر آئے، اور اس مرتبہ جھیل خالی کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی ایگریسو طریقہ کار منتخب کیا۔ مسٹر ہارٹلی ناولز نے پوری کی پوری جھیل کو ہی ڈرین کر دینے کی سوچی، اور اپنے ہیوی ڈیوٹی ایکسکیویٹرز کے ساتھ جھیل کے نیچے بڑی بڑی سرنگیں کھدوانا شروع کی، کہ جس سے واقعتاً پوری کی پوری جھیل کا پانی ڈرین ہو گیا، اور پیچھے صرف 4 فٹ موٹے کیچڑ کی ایک موٹی لیئر باقی بچی، کہ جو مسٹر ناولز کے لیے ایک بدقسمتی ثابت ہوا، کیونکہ کیچڑ میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گیلے کیچڑ میں سے وہ لوگ بہت مشقت کے بعد صرف تھوڑا سا ہی سونا نکال سکے، لیکن پھر تھک ہار کر وہ اس کے سوکھ جانے کا انتظار کرنے لگے، لیکن یہ ایک اور غلط ڈیسیجن تھا۔ مسٹر ناولز کا انتظار پھر سے ان کی ایک اور بدقسمتی ثابت ہوا، کیونکہ سوکھ کر وہ کیچڑ سیمنٹ کی طرح سخت ہو گیا تھا، اور اس میں کھدائی کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر مسٹر ناولز اب اتنا پیسہ لگا چکے تھے کہ ان کی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، اور بالآخر 1929 میں کولمبیا نے اس جھیل یعنی لیک گواڈاویٹا پر کسی بھی قسم کے سیلویج آپریشن کی پابندی لگا دی، اور آج اس جھیل پر کسی کا جانا بھی ممنوع ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس جھیل سے پہاڑ جتنا سونا کہ جو یورپینز نے نکالا تھا اس سب کا کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایمیزون جنگلوں سے نکال کر 1 منٹ کے لیے بیلجیم کے شہر اینٹ ورپ میں لے کر جانا چاہتا ہوں، کہ جہاں وینس کے ایک تاجر نے اپنی ڈائری میں 15ویں صدی کے اینٹ ورپ کا ایک آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اینٹ ورپ میں ہر روز سینکڑوں جہاز اور ہزاروں کارٹس داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کہ جن میں چائنا کے کاغذ اور پورسلین کے علاوہ ایمیزون کے جنگلوں سے لایا گیا ہزاروں ٹن سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ اینٹ ورپ کا شہر، وہ تاجر لکھتا ہے
کہ اس وقت دنیا کی اکانومی کا مرکز اور یورپ کا امیر ترین شہر بن چکا ہے، لیکن سچ کہوں تو وینس کے اس تاجر نے اینٹورپ کی اصل دولت کا 1% بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے 15ویں اور 16ویں صدی کے کچھ یورپین ڈاکیومنٹس اسٹڈی کیے تھے، اور ایک رف کیلکولیشن کے بعد میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اسپین نے ایمیزون کے جنگلوں سے پاکستانی روپے کے حساب سے 563,000 کھرب روپے کا سونا، چاندی، موتی، یاقوت اور زمرد کو یورپ ٹرانسفر کیا تھا، اور یہ وہ دولت تھی کہ جس نے اسپین کو دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور ترین بادشاہت بنا دیا۔ اپنی ریسرچ کے دوران میں نے 1603 میں لکھی ایک ڈائری بھی پڑھی تھی کہ جسے فرانس کے ایک مسافر نے لکھا تھا، اور اس نے لکھا ہے کہ اسپین میں ہر چیز کی ویلیو ہے سوائے سونے اور چاندی کے۔ اس ملک میں اس قدر سونا آ چکا ہے کہ اس کے مقابلے میں کھانا سستا لگنے لگ گیا ہے۔ ملک میں اس قدر دولت ہو چکی ہے کہ لگتا ہے اسپین عنقریب بینکرپٹ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسپین بینکرپٹ ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر سے یورپ میں بدترین لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کے لیے دنیا کس طرح سے لڑی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بے تحاشا سونا موجود ہے، لیکن جب کسی جگہ پر انسان کو سونے کی خوشبو محسوس ہوئی ہے تب وہاں اس کے پیچھے لڑائیاں ضرور ہوئی ہیں، اور اس مرتبہ اس لڑائی نے دریائے فرات پر آنا ہے۔ ایک ایسی زبردست لڑائی کہ جس میں سے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اور کیسے؟ میں آپ کو کچھ اور ریئل لائف ایگزامپلس بھی دے دیتا ہوں۔ سن 1850 کی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں 2 بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی کا نام تھا آرنلڈ ڈی بیئر اور دوسرے بھائی کا نام تھا جوہانس ڈی بیئر۔ یہ دونوں بھائی ساؤتھ افریقہ میں اپنے ایک فارم پر فارمنگ کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کے فارم کی زمین سے ہیرے نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد برٹش حکومت نے ان پر اپنی زمین بیچنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا، کہ جو ایک دن بالآخر انہیں بیچنی پڑ ہی گئی۔ لیکن شروع میں تو اس فارم سے بڑے نارمل سے ہیرے نکلتے رہے، لیکن ایک دن وہاں سے 83 کیرٹ کا ایک بہت بڑا ہیرا نکل آیا، جس کا نام تھا دی سٹار آف ساؤتھ افریقہ۔ اور پتہ چلا کہ اس فارم کے نیچے تو ہیروں کی پوری ایک کان ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ پھر اس زمین پر بڑے بڑے لوگوں کی نظریں جمنا شروع ہو گئیں، اور ایک یہودی فیملی جس کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، دی روتشیلڈ فیملی، انہوں نے ہیروں کی اس نئی دریافت ہوئی کان پر ہیروں کو ڈیل کرنے والی ایک بہت بڑی کمپنی بنائی، دی ڈی بیئرز بھائیوں کے نام پر۔ ہیروں کی دنیا کا ایک کارٹل، ایک سنڈیکیٹ، ایک اتنا طاقتور ادارہ، ایک اتنی طاقتور کمپنی کہ کوئی بھی اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اور صرف 40 سال بعد یہ حال تھا کہ پوری دنیا کے 90% ہیرے صرف ایک کمپنی ڈی بیئرز کے ہاتھوں میں تھے۔ لیکن جن ہیروں کے متعلق میں آپ کو بالخصوص بتانا چاہتا ہوں، انہیں ہم ایک بہت ہی خاص نام سے جانتے ہیں، دی بلڈ ڈائمنڈز، خونی ہیرے۔ ایسے ہیرے کہ جنہیں زمین سے نکالنے کے پیچھے خون کی ایک طویل داستان رقم ہوتی ہے۔ بلڈ ڈائمنڈز کی سب سے پہلی مثال افریقہ کا ایک ملک ہے، دی آئیوری کوسٹ۔ اس کا نام آئیوری کوسٹ اس لیے ہوا کیونکہ وہاں کے ساحلوں پر ہاتھیوں کے دانت بکا کرتے تھے۔ 1999 میں آئیوری کوسٹ میں ہیروں کی دریافت ہو گئی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یعنی 25 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ملک کبھی سٹیبل ہو ہی نہیں سکا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اسے سٹیبل ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے وہاں کی حکومت کو ہی ہٹا دیا، اور آئیوری کوسٹ اور لائبیریا ہیروں کی سمگلنگ کا ایک گڑھ بن کر رہ گئے۔ بلڈ ڈائمنڈز کی دوسری مثال افریقہ کا ایک اور ملک ہے، سیئرا لیون، جہاں ہیروں کی بڑی بڑی کانیں دریافت ہوئیں، لیکن جوں ہی وہاں ہیروں کی کانیں دریافت ہوئیں اسی وقت وہاں ایک تنظیم کو بھی پروان چڑھایا گیا، RUF، ریولوشنری یونائٹڈ فرنٹ۔ حکومت کے خلاف کھڑا کیا گیا ایک باغی گروپ، اور شروع میں تو اس گروپ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف انصاف اور جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو بھی شخص ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے یہ لوگ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں۔ اور اپنی تنظیم کو فنڈ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا سیئرا لیون کے ہیروں کی کانوں پر قبضے کرنا شروع کر دیے۔ اور نیشنل جیوگرافک نیوز کی رپورٹ کے مطابق ہیروں کے ان پہاڑوں پر ہونے والی لڑائیوں میں صرف 3 سالوں کے اندر افریقہ کے 40 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے کہ جہاں ہر 100 میں سے 99 لوگوں کو مار دیا گیا۔ Does that ring a bell to you؟ سن 1999 میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک کیس چلا تھا کہ انگولا کی ایک دہشت گرد تنظیم یونیٹا کے ممبرز ہیروں کے بدلے اسلحہ خرید رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان ہیروں کو کس نے خرید کر یونیٹا کو اسلحہ دیا تھا؟ دنیا کی سب سے مضبوط ملٹی نیشنل کمپنی ڈی بیئرز نے۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ افریقہ کے ان ملکوں میں یعنی آئیوری کوسٹ، انگولا، لائبیریا اور سیئرا لیون، وہاں سے جب ہیروں کے پہاڑ نکلے تھے تو وہاں موجود ان لوگوں نے ہیروں پر لڑائی نہیں کی تھی، بلکہ ان پہاڑوں پر لڑنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیز آئی تھیں۔ دوسرے ممالک کی کارپوریشنز خزانوں کے ان پہاڑوں کو لوٹنے کے لیے آئی تھیں، ایسے کہ بعض کا تو ہر 100 میں سے 99 لوگوں کو مار دیا۔ اور کیا اب آپ اس حدیث کا مطلب سمجھ پا رہے ہیں کہ عنقریب فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، ایکچوئل فزیکل سونے کا ایک خزانہ، اور جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے یعنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو اس کا علم ہوگا تو وہ اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ اس پہاڑ کے قریب موجود ہوں گے یعنی فرات کے قریب رہنے والے وہاں کے لوکلز، وہاں کے رہائشی، تو ان کے ساتھ یہ کارپوریٹ کمپنیز اتنی بڑی بڑی لڑائیاں لڑیں گی کہ اس وقت ہونے والا قتل عام شاید افریقہ سے بھی 1000 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ اسی لیے میں نے آپ کو ہرنین کورٹیز کی کہانی سنائی تھی کہ جس نے سونے کے شہر کا نام سن کر، صرف نام سن کر، اس نے پوری کی پوری ایزٹیک امپائر کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعات سنا کر میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپلز دے رہا تھا کہ ایسا
دنیا میں پہلے بھی ہو چکا ہے، ہوتا رہا بھی ہے اور آگے چل کر ابھی پھر سے ہونا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ اس مرتبہ جو بھی ہونا ہے وہ 1000 گنا زیادہ شدت کے ساتھ ہونا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم واضح ہے کہ دیکھو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو وہ اس پہاڑ میں سے کچھ بھی نہ لے، اور وہ پہاڑ دریا سے نکلے گا کیسے، یہ اب میں آپ کو چیپٹر کے اس حصے میں بتاؤں گا۔ جب بھی ہم تصور کریں کہ دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا تو ہمارے ذہن میں کیا امیج بنتی ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال پوچھا اور ایک جواب مجھے بہت زیادہ کامن ملا کہ شاید ایسا ہوگا کہ دریا بیچ میں سے پھٹے گا اور اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نکل کر سامنے آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہو، لیکن میرے پاس ایک تھیوری اور بھی ہے۔ اگر میں آپ کو ایسے ایک دریا کے متعلق بتاؤں کہ جس کے نیچے اس وقت بھی خزانے کا ایک پہاڑ دفن ہے، تو انڈیا کی 2 ریاستیں ہیں، آندھرا پردیش اور تلنگانہ۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں گولکنڈا سلطنت کہلایا کرتا تھا۔ مارکو پولو، پلینی اور محمد الادریسی جیسے بڑے بڑے ہسٹورینز کی انفارمیشن سے پتہ چلتا ہے کہ 17 سینچری تک پوری دنیا میں گولکنڈا وہ واحد جگہ تھی کہ جہاں سے ہیرے نکل رہے تھے، اور جب گولکنڈا میں ہیروں کی کان کنی اپنے عروج پر تھی تو اس وقت وہاں ہیروں کی 38 کانیں ایکٹیویٹ تھیں، 38 مائنز کے، جن میں سے سب سے بڑی اور سب سے مشہور کان کلور ڈائمنڈ مائن تھی۔ ایک اتنی بڑی کان کہ ایک ہی وقت میں وہاں 66,000 لوگ کام کر رہے تھے۔ گولکنڈا کی کانوں سے تاریخ میں بڑے بڑے مشہور اور خوبصورت ہیرے نکلے ہیں کہ جو ہمیشہ ٹائپ 2A گریڈ کے ہیرے ہوتے تھے، یعنی کہ عام الفاظ میں انتہائی ایلیٹ کلاس کے ہیرے، کہ جو پوری دنیا میں صرف 1 یا 2% ہی پیدا ہوتے ہیں، اور آج ان ہیروں کا ہم گولکنڈا ڈائمنڈز کہتے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان میں سے کچھ ہیروں کے نام تو آپ نے بھی ضرور سن رکھے ہوں گے، مثلاً کوہ نور ہیرا کہ جو اس وقت انگلینڈ میں ہے، پھر دنیا کا بدنام زمانہ ہوپ ڈائمنڈ جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک منحوس، ایک بد دعایا ہوا ہیرا ہے کہ جو کسی کے بھی پاس جائے تو پھر اس کی جان لے کر ہی اسے چھوڑتا ہے، اور اس وقت وہ امریکہ کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ پھر دریائے نور کہ جو اس وقت ایران میں ہے، ڈرسٹن گرین سبز رنگ کا ایک بہت بڑا ہیرا کہ جو اس وقت جرمنی میں ہے، اورلوف نام کا ایک بہت خوبصورت ہیرا کہ جو اس وقت رشیا میں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ 5 بڑے ہیرے، نظام، جیکب، اکبر بادشاہ، دی گریٹ مغل اور فلورنٹین یلو کہ جو تاریخ کے بڑے بڑے ہیرے تھے، لیکن آج کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں۔ وہ سب دی کلور ڈائمنڈ مائن ہی کے بدن سے نکلے ہوئے ہیرے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کلور مائنز میں تقریباً 66,000 لوگ کام کر رہے تھے، آدمی، عورتیں اور بچے۔ آدمی زمین کے نیچے ایکچوئل کان میں جا کر کام کرتے تھے اور عورتیں اور بچے زمین کے اوپر ہی کام کرتے تھے، کیونکہ بارش کے بعد اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کان کا کوئی حصہ کولیپس کر جاتا تھا اور آدمی کان کے اندر ہی دفن ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر 19ویں صدی میں ایک عجیب واقعہ ہوا، دھیرے دھیرے کلور مائن پر دریا نے قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ یہ جگہ 50 فٹ گہرے پانی کے نیچے چلی گئی، اور آج اس وقت اس کان کو ریکور کرنے کے لیے بہت ساری فنڈنگ اور ریسورسز چاہیے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلور مائن کامیابی سے ریکور ہو بھی پائے گی یا نہیں، کیونکہ یاد ہے مسٹر ہارٹلی ناولز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جھیل کے پانی کو تو ڈرین کر لیا، لیکن کیچڑ نے انہیں مزید نیچے جانے سے روک دیا تھا۔ آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی انڈیا کے اس دریا کے نیچے دنیا کے بڑے بڑے ہیروں کا ایک پہاڑ دفن ہو سکتا ہے، ایک خزانہ دفن ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کر پا رہے۔ وی آر unable to do anything about it۔ اور اب ذرا حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ فرات اپنی جگہ سے سرک جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا کہ پھر جس کا سنتے ہی لوگ اس کی طرف چل پڑیں گے اور ایک بہت ہی خونریز لڑائی ہوگی۔ فرات کے نیچے اس کے کسی مقام پر آلریڈی سونے کی کوئی بہت بڑی کان، کوئی بہت بڑا خزانہ، کوئی بہت بڑا پہاڑ دفن ہو سکتا ہے۔ کس جگہ یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک دن فرات نے اپنا راستہ تبدیل کر لینا ہے اور تب دریا کے ہٹنے کے بعد اس کے نیچے سے سونے کے اس عظیم الشان خزانے نے ظاہر ہو جانا ہے کہ پھر جس کے اوپر ایک خونریز لڑائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن خزانے پر ہونے والی لڑائیوں کے متعلق تو بھی میں نے صرف چند واقعات سنائے ہیں، لیکن ان واقعات کے اندر اب میں ایک نئی کڑی شامل کرنا چاہتا ہوں، ان کرسٹلز کی کہانی کے جو جنتوں میں موجود ہیں، وہ قیمتی پتھر کہ جن سے جنت کے محلات بنائے گئے ہیں، یاقوت، زمرد، موتی اور نیلم۔ قدیم رومن امپائر میں ایک مورخ رہا کرتا تھا جسے آج دنیا پلینی دی ایلٹر کے نام سے جانتی ہے۔ پلینی نے 37 والیومز پر مبنی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی کہ جس کے اندر ہر قسم کی نیچرل سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، مثلاً آسمانوں میں دیکھے جانے والے واقعات، سائیکالوجی کی باتیں، ہر قسم کی سیاسی اور ریلیجیس فلسفی کی باتیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب پلینی کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ تھی، لیکن اس کتاب کے آخری 2 حصوں یعنی 36 اور 37 کتاب میں پلینی نے ان تمام کرسٹلز کے متعلق لکھا ہے کہ جنہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ لوگ کرسٹلز کو کسی اور ہی عالم کے پتھر مانتے تھے، جنتوں کے پتھر۔ اسلامک اکاؤنٹس میں کرسٹلز کی کیا اہمیت ہے؟ پچھلی قسطوں کے دوران میں آپ کو کئی آیات اور کئی احادیث دکھا چکا ہوں کہ جن میں ان کرسٹلز کا ذکر ہے۔ اب انہی کرسٹلز میں سے ایک کرسٹل ہے یاقوت کہ جسے انگلش میں روبی کہتے ہیں۔ روبی لیٹن زبان کے لفظ روبر سے نکلا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے دی ڈارکسٹ ریڈ، سرخ کا سب سے گہرا شیڈ۔ پچھلی قسطوں کے اندر میں نے آپ کو 9 حدیثیں بتائی تھیں کہ جن میں جگہ جگہ جنتوں کے یاقوت کا ذکر ہے۔ پھر بائبل میں بھی کئی جگہ پر یاقوت کا تذکرہ ہے، اور ہندو تو یاقوت کو اتنا مقدس مانتے تھے کہ کسی زمانے میں جب وہ لوگ کوئی عمارت بناتے تو اس کی بنیاد میں اکثر وہ ایک یاقوت رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن جس جگہ آپ کو یاقوت کا بالخصوص ذکر ملے گا وہ ہے دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ، اور بادشاہوں کے یاقوت آپ کو ملیں گے بادشاہوں کے سروں پر رکھے ہوئے تاج میں۔
آج اس وقت بھی انگلینڈ کی رائل فیملی کے ایک تاج امپیریل اسٹیج گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا خوبصورت سا 70 کیرٹ کا ایک یاقوت لگا ہوا ہے کہ جسے پیار سے دی بلیک پرنسز روبی کہتے ہیں، لیکن بلیک پرنسز روبی دنیا کا سب سے خوبصورت یاقوت نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ آپ خوبصورتی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو نو کہ کوئی یاقوت خوبصورت ہے یا نہیں؟ جب بھی کسی کرسٹل یا کسی قیمتی پتھر کی خوبصورتی کو ڈیفائن کرنا ہو تو اس میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: کرسٹل کا رنگ، اس کی کلیئرٹی یعنی کہ کہیں اس میں کوئی داغ تو نہیں، اس کا کٹ یعنی کہ اس کی شیپ، اور اس کا وزن یعنی کہ اس میں کتنے کیرٹس ہیں۔ اس وقت جو یاقوت دنیا کا سب سے خوبصورت یاقوت سمجھا جاتا ہے وہ کسی زمانے میں میاں مار سے کھود کر نکالا گیا تھا، اور اس کا نام مولانا رومی کی ایک نظم کے نام پر رکھا گیا تھا، دی سن رائز روبی، ایک انتہائی نایاب یاقوت کہ جس کا سائز پرفیکٹ ہے، جس کا رنگ انتہائی گہرا سرخ اور خوبصورت ہے، جس کے متعلق زیورخ کی ایک لیبارٹری گیوبلن جیم لیب نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ شاید یہ دنیا کا سب سے نایاب یاقوت ہے کیونکہ اس کے اندر پرفیکشن کی تمام خصوصیات موجود ہیں، اور اسے سوئٹزرلینڈ کی سوئس جیمولوجیکل انسٹیٹیوٹ نے ایک ٹائٹل دیا تھا، قدرت کا سب سے خوبصورت خزانہ۔ دی سن رائز روبی کے متعلق ایک مرتبہ دنیا کے سب سے بڑے جواہرات کے ڈیلرز سوتھبی انٹرنیشنل جیولری ڈویژن کے گلوبل چیئرمین نے کہا تھا کہ میں نے اپنے کیریئر کے 40 سالوں میں آج تک اس طرح کا یاقوت کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتا ہوں کہ اس چھوٹے سے یاقوت کی سوتھبی والوں نے ایک مرتبہ بولی لگوائی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوتھبی جواہرات کی دنیا میں سب سے بڑے ڈیلرز ہیں۔ یہ بولی جنیوا سوئٹزرلینڈ میں لگی تھی، اور صرف 7 منٹس کے اندر اندر کسی نے ٹیلی فون کہہ کے $30 ملین میں بذات خود نامعلوم رہ کر سن رائز روبی کو خرید لیا تھا۔ اسی کرسٹل یاقوت کی ایک ویریشن ہے نیلم، جسے ہم انگلش میں سیفائر کہتے ہیں۔ جن کرسٹل سے یاقوت بنتا ہے انہی کرسٹل سے نیلم بھی بنتا ہے۔ فرق دونوں میں ایکچولی صرف رنگ کا ہوتا ہے، اور اسی لیے اکثر نیلم بھی آپ کو اسی جگہ ملیں گے کہ جہاں آپ کو یاقوت ملتے ہیں، لیکن زمرد تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف کرسٹل سے بنتا ہے، اور جن کرسٹلز میں سدرۃ المنتہا کا درخت اچانک ٹرانسفارم ہو گیا تھا، گہرے سبز رنگ کا زمرد ان کرسٹلز میں سے ایک کرسٹل تھا، اور جنتوں میں بنے کچھ گھروں میں یاقوت کے ساتھ ساتھ زمرد بھی لگا ہوگا۔ جب ہرنین کورٹیز ساؤتھ امریکہ سے اسپین واپس گیا تب وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا خزانہ بھی لے کر گیا تھا کہ جس میں صرف اور صرف ڈارک گرین زمرد تھے، اور ان میں سے سب سے بڑے زمرد پر کورٹیز نے بائبل کی ایک آیت بھی لکھوائی تھی کہ جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت کا ذکر ہے۔ لیکن کرسٹلز کی جس ورائٹی کے متعلق میں واقعتاً آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ دراصل موتی ہیں۔ موتیوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں اور بادشاہوں کے خزانوں میں سب سے زیادہ ذکر آپ کو شاید موتیوں کا ہی ملے گا، اور میری اسٹڈی کے مطابق قرآن میں موتیوں کا ذکر 3 طرح سے ہوا ہے۔ پہلی قسم لٹرل انداز میں، یعنی کہ واقعی ایکچوئل فزیکل حقیقی موتی۔ دوسری قسم ایلیگوریکل انداز میں، یعنی کہ تمثیلی، یعنی کہ موتیوں سے تشبیہ دیے جانا۔ لیکن موتیوں کا تیسرا ذکر اس انداز میں ہوا ہے کہ وہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے اور ایلیگوریکل بھی۔ لٹرل انداز میں تو قرآن میں موتیوں کا ذکر بڑا واضح ہے، مثلا سورہ حج اور فاطر کہ جہاں جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سوچے موتی پہنائے جانے کا ذکر ہے، لیکن کچھ جگہ موتیوں کا ذکر ایلیگوریکل انداز میں بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ طور میں جنتیوں کو سرو کرنے والے مصاحبین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے غلاف میں چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ پھر الواقعہ کی وہ آیت کہ جس میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایسی ہیں کہ جیسے ڈھکے ہوئے موتی ہوں۔ اب بظاہر تو یہ آیات موتیوں کے متعلق ایلیگوریکل انداز میں بات کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان ٹچڈ موتی ہوں، لیکن سورہ دہر میں، یا پھر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں جنت کی ایک نہر سلسبیل کا ذکر ہے، اس کے کنارے رہنے والے کچھ لوگوں کا بھی کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ اب یہ آیت اپنے اندر ایک بہت گہرا راز رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ خوبصورت موتیوں کی طرح صرف ایک مثل ہوں گے یا پھر واقعی وہ لوگ موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے کہ جیسے یاقوت سے بنا ہوا وہ گھوڑا تھا کہ جو جنت میں ہر طرف اڑتا پھر رہا ہے۔ آئی ہیو نو آئیڈیا۔ پھر حدیث میں بھی موتیوں کا ذکر ایسے آتا ہے کہ وہ ایلیگوریکل بھی ہو سکتا ہے اور لٹرل بھی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کے متعلق بھی بتایا تھا کہ جو جہنم سے اس طرح نکلیں گے کہ جیسے جل چکے ہوئے کوئی کوئلے ہوں۔ پھر ان لوگوں کو ایک ایسی نہر کے کنارے ڈالا جائے گا کہ جس کا نام ہی ماء الحیات کی نہر ہے، یعنی آب حیات کی نہر، زندگی کے پانی کی نہر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس نہر کے کنارے اس طرح اگیں گے کہ جیسے پانی گزرنے کے بعد ہریالی اگ جاتی ہے، اور تب وہ لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے موتی ہوتے ہیں۔ ان کی گردنوں پر کسی قسم کا کوئی نشان ہوگا، اور لوگ انہیں یہ کہہ کر پہچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ اب وہ لوگ صرف موتیوں کی طرح چمکتے دمکتے نظر آئیں گے یا پھر واقعی موتیوں میں ٹرانسفارم ہو جائیں گے۔ That will be something beautiful to behold۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک حدیث کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں موجود ایک مینار پر اتریں گے تو اس وقت انہوں نے زرد رنگ کے کسی قسم کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو اس وقت ان کے بالوں سے پانی ٹپکے گا، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اس وقت موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ اب وہ بوندیں موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کی ہوں گی یا پھر بذات خود موتیوں کی طرح ہوں گی، دیٹ وی ڈونٹ نو۔ ان احادیث میں موتیوں سے صرف تمثیل دی جا رہی ہے یا واقعی یہ چیزیں اصلی موتیوں کی طرح ہوں گی، یہ حقیقت تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن باقی کی احادیث میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اصلی، سچے اور فزیکل موتیوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ مثلا سدرۃ المنتہا کا درخت موتیوں اور کرسٹلز میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر جنت کے گنبد موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، جنت کے پتھر اور کنکریاں موتیوں کی بنی ہوئی ہیں۔ پھر جنت میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک گھر ایسا بھی دیکھا تھا
کہ بنا تو وہ سچے موتیوں سے ہوا تھا لیکن اندر سے وہ بالکل خالی تھا، اور اس گھر کی لمبائی کا آپ علیہ السلام نے خاص طور پر بتایا تھا کہ وہ گھر لمبائی میں بہت عظیم ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آئیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کا بتا دیں کہ وہ گھر یاقوت اور موتیوں کی جھالروں کے جیسا ہے، اور انہی موتیوں کا جنت کے بعد پھر ہماری دنیا میں ہونے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ رحمان، کہ وہی ہے وہ رب کہ جس نے دو سمندر چلا دیے کہ جن کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اور ان دونوں میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان سمندروں میں سے نکلنے والے موتیوں کی۔ ہماری دنیا کے موتی وہ قیمتی شے ہیں کہ جو کسی سپی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ویسے تو موتی کیلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ایٹمز بالکل کرسٹلز کی طرح ایک خوبصورت اور ایک انٹریکیٹ مینر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر پیدا ہونے والے موتی بہت ریئر، بہت نایاب ہوتے ہیں۔ سینکڑوں پرل آئسٹرز کو کھولنا پڑتا ہے، ان کے اندر موجود گھونگے کو مارنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک موتی نکلتا ہے، اور ہزاروں سال سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 3 یا 4 ٹن مولسکس کھولو تو صرف 3 یا 4 موتی ہی نکل پاتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک کھرا یا سچا موتی انفیکٹ کروڑوں روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب 1917 میں پیئر کارٹیئر نے نیو یارک میں جیولری کا پورا ایک سٹور خریدا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پیئر کارٹیئر نے اس کی کیا قیمت دی تھی؟ صرف 2 موتی، لیکن ان 2 موتیوں کی قیمت آج کے حساب سے پاکستانی 35 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یاقوت کی طرح موتیوں نے بھی انسان کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا کی ہے، خزانے کی محبت کی چمک۔ آج سے 1500 سال پہلے کے سری لنکا میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، مہا ومسا۔ اب ویسے تو یہ کتاب گوتم بدھ کے سری لنکا وزٹ کے متعلق ہے، لیکن اس کتاب میں قدیم سری لنکن بادشاہوں کے کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ایسا ہی ایک واقعہ ہے دوسری صدی کے سری لنکا میں رہنے والے ایک بادشاہ دیون امپیاتسا کا، کہ کیسے دیون نے انڈیا کے ایک بہت بڑے مہاراجہ سمراٹ اشوک کو 8 مختلف قسم کے موتیوں کا ایک خزانہ صندوق میں بند کر کے تحفے کے طور پر بھجوایا تھا۔ پھر مارکو پولو نے بھی اپنے سفرناموں میں انڈیا کے مالابار ریجن کے ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا کہ جو اپنے گلے میں 108 موتیوں اور یاقوتوں کا ایک ہار پہنا کرتا تھا۔ یہ ہار مالابار کے بادشاہوں میں نسل در نسل شفٹ ہوتا چلا آ رہا تھا، اور اسے پہننے والا بادشاہ ہر صبح اور ہر شام 108 دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سن کر آپ کے ذہن میں کیا امیج بن رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ہار کسی طرح کی ایک تسبیح کی طرح فیل ہوتا ہے کہ جس میں 108 موتی اور یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ لیکن موتیوں کی جس داستان کے متعلق میں آپ کو واقعتاً بتانا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو میرے ساتھ 15ویں صدی کے ایمیزون چلنا ہوگا، ہسپانوی کونکسٹاڈورز کے ساؤتھ امریکہ میں۔ یہ داستان آج سے 500 سال پہلے پیش آئی تھی، اور اسے لکھنے والے شخص کا نام ہے گارسیلا ڈیلا ویگا، اور ڈیلا ویگا نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 15ویں صدی کے کونکسٹاڈورز جب ایمیزون کے جنگلات میں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وینزویلا کا ساحل بیسیکلی ایک پرل بیڈ ہے، یعنی کہ وینزویلا کے ساحل کی تہوں میں موتیوں سے بھرے سیپ بکھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے وہاں سے بہت سارے موتی نکال کر واپس یورپ اور اسپین بھیجے تھے، لیکن 1579 میں ان سمندروں میں سے ایک غلام کو موتیوں کا ایک جوڑا ملا تھا، بہت ہی خوبصورت آنسوؤں کی شیپ کے 2 موتی، دونوں جڑواں، دونوں بھائی، ایک ہی سیپ کے بطن سے نکلے ہوئے۔ یہ اس قدر خوبصورت اور بے مثال جوڑا تھا کہ ہسپانویوں نے ان میں سے ایک کا نام اسپینش زبان میں لا پیراگرینا رکھا، یعنی کہ بے مثال، اور دوسرے کا نام لا پیلاگرینا رکھا، یعنی کہ کھویا ہوا حسن۔ یہ موتی اس قدر خوبصورت تھے کہ جس غلام نے انہیں سمندر سے نکالا تھا اسے اسی وقت آزادی دے دی گئی۔ ان دونوں موتیوں میں وہ تمام 7 کوالٹیز موجود تھیں کہ جو ایک موتی شناس دیکھتا ہے، ایک بڑا سائز، ایک سیمیٹریکل شیپ، خوبصورت اور بے داغ رنگ، ان کا لسٹر یعنی چمک، ان کی سرفیس کوالٹی وغیرہ۔ اب یہ دونوں موتی چونکہ بے انتہا خوبصورت تھے، لہٰذا ہسپانویوں نے انہیں اسپین کے بادشاہ فلپ II کو ایک تحفے کے طور پر بھجوا دیا۔ جب کنگ فلپ نے ان موتیوں کو دیکھا تو اسے وہ بہت ہی زیادہ پسند آئے، اور اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی پر وہ یہ موتی اسے تحفے میں دے دے گا، لیکن جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو فلپ کا دل بدل گیا، اور اس کی اتنی ہمت نہیں پڑی کہ اس قدر خوبصورت موتیوں کو وہ خود سے جدا کر سکے۔ لہٰذا وہ موتی اس نے ساری زندگی اپنے پاس رکھے، انہیں اپنے تاج اور خزانے کا ایک حصہ بنا لیا، اور پھر اگلے 200 سال تک وہ موتی اسپین کے مختلف بادشاہوں اور ملکاؤں کے تاج اور گلے کی زینت بنتے رہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یورپ کے سیاسی حالات بگاڑ کی طرف جانے لگے، فرینچ ریولوشن شروع ہو گیا، اور تب یہ دونوں موتی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک موتی لا پیلاگرینا کو فرانس کے ریولوشنریز نے چوری کر لیا تھا، لیکن 40 سال بعد وہ ایک بار پھر سے نظر آیا، مگر یورپ سے بہت دور روس کی ایک شہزادی پرنسس زینائیڈا یوسوپووا کے گلے میں۔ پرنسس زینائیڈا کے بعد وہ موتی ان کے بیٹے فیلکس یوسوپووا کے پاس چلا گیا، لیکن پھر روس میں بھی حالات انقلاب کی طرف جانے لگے، ملک پر بولشوکس نے قبضہ کر لیا، اور یوسوپووا فیملی کو روس چھوڑ کر ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ اب اس دوران فیلکس اپنے بچے کچے خزانوں کو لے کر روس سے باہر تو چلا گیا، لیکن اس خاندان کے پاس اب بہت کم دولت بچی تھی، لہٰذا زندگی کے باقی سال فیلکس نے اپنے جواہرات بیچ کر گزار دیے، مگر اتنے کٹھن حالات کے باوجود کبھی فیلکس کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ کبھی لا پیلاگرینا کو بھی بیچ سکے، لیکن بالآخر 1953 میں ایک دن اس نے لا پیلاگرینا کو بھی بیچ دیا، اور 2015 میں یعنی آج سے صرف چند سال پہلے جواہرات کی ایک بولی لگی تھی کہ جس میں ونس اگین کسی نامعلوم خریدار نے ٹیلی فون پر لا پیلاگرینا کو $11 ملین میں خرید لیا تھا۔ مگر اس کے جڑواں بھائی لا پیراگرینا کا کیا بنا؟
کنگ فلپ کے بعد لا پیریگرینا ایک کے بعد ایک کئی ملکوں کے گلے کی زینت بنا، لیکن ایک دن بالآخر لا پیریگرینا بھی اسپین سے باہر چلا گیا اور پھر کئی بڑے بادشاہوں اور ملکوں مثلا انگلینڈ کی ملکہ کے پاس آیا، اور سب سے آخر میں ایک امریکن ایکٹریس الزبتھ ٹیلر کے گلے کا حسن بنا۔ اور بالآخر جب الزبتھ ٹیلر کی کلیکشن نیلام ہوئی تو وہاں پر ایک بار پھر سے کسی نے ٹیلی فون کر کے لا پیریگرینا کو 11.5 ملین ڈالرز میں خرید لیا۔ لا پیریگرینا اور لا پیریگرینا یہ دونوں جڑواں موتی 500 سال پہلے کسی ایک ہی سیپ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ دنیا کے حسین ترین موتی، دو جڑواں بھائی کہ جنہیں زمانے نے ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا اور علیحدہ علیحدہ ملکوں میں رہ کر وہ نامعلوم خریداروں کے ہاتھوں نیلام ہوئے۔ ان دونوں کے خریدار کون تھے یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی تھا کہ جو ان موتیوں کی تاریخ سے واقف تھا، کوئی تھا کہ جو اس خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایک ہی شخص تھا کہ جس نے ان دونوں موتیوں کو خرید کر 500 سال بعد دوبارہ سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ یہ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ کسی وجہ سے سنائے ہیں۔ یہ واقعات سننے کے دوران آپ نے ایک بات آبزرو کی کہ سونا، یاقوت اور موتی جب جب انسان کی ان پر نظر پڑی ہے تب وہ ان کی محبت میں گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے جیسے میں آپ کو ان خزانوں کے متعلق بتا رہا تھا ویسے ویسے آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ان کے لیے چھوٹی سی صحیح لیکن چاہت ضرور پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کی محبت قدرتی طور پر ہمارے دل میں ہارڈ وائرڈ ہے۔ خزانوں کی محبت انسان کے دل میں بسی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات تو آل عمران کی 14ویں آیت میں بتا دی گئی ہے کہ بسا دی گئی ہے انسان کے دل میں محبت سونے کی اور چاندی کی اور عورتوں کی اور بیٹوں کی اور گھوڑوں کی اور زراعتوں کی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جنتوں میں ہمارے لیے نعمتیں اور انعامات سونے اور زمرد اور موتیوں اور یاقوتوں کے بنے ہوئے گھر ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جن جنتوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے ان کے محلات پر ان پرفیکٹ موتیوں کی جھالریں لٹکی ہوئی ہیں کہ جن جیسے صرف 2 موتی ڈھونڈ لینے پر وینزویلا کے غلام آزاد کر دیے گئے تھے۔ ان زمرد کے محلات کہ جن کے خزانے بھر بھر کر کورٹیز ایمیزون سے لے کر اسپین آ رہا تھا، ان یاقوتوں کے گھوڑے اور محلات کہ جن کے متعلق ہمارے اس عالم میں بولیاں لگ رہی ہیں۔ ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے سازشیں بھی کی ہیں اور لڑائیاں بھی لڑی ہیں، لیکن یہ سب کچھ تو پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں موجود ہے کسی اور عالم میں۔ یہ ہمارا انعام ہے 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلے خوبصورت کرسٹلز کے گھر کے جن کے بدلے ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر صرف ایک مرتبہ سچے دل سے یقین، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ہمارا ایک کنیکشن، وہ کنیکشن کہ جو اوپر اور نیچے کے درمیان ایک لنک ہے، وہ کنیکشن کہ جو ہمیں کرسٹلز کی ان دنیاؤں میں واپس لے کر جائے گا، وہ دنیائیں کہ جہاں سے ہم نکال دیے گئے تھے، الگ کر دیے گئے تھے، بالکل ان 2 موتیوں کی طرح کہ جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے، مگر یہ کلمہ ہمیں واپس اس دنیا میں لے کر جائے گا، ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ایک کر دے گا کہ جیسے وہ موتی ایک ہو گئے تھے۔ یہ کلمہ ہمیں لے کر جائے گا اس خوبصورت درخت کے قریب آباد کرسٹل سے بھری ایک دنیا میں کہ جس کے رنگوں کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی مخلوق کبھی بیان کر ہی نہیں سکتی تھی۔